کب تک دل کی خیر منائے، کب تک راہ دکھلاؤ گے، کب تک چین کی مہلت دو گے، کب تک یاد نہ ہوگی۔ محبت و عاشقی میں جہاں عاشق اپنے محبوب سے ملن کی آس میں جیتا ہے، محبوب کے وصال کا ہر لمحہ منتظر رہتا ہے، وہیں محبوب کی یادیں اور محبوب کا آنکھوں کے سامنے رہنا عاشق کو بے حال بھی رکھتا ہے۔ محبوب کی آمد کا شدید ترین انتظار، اس کے ملن کے موقع پر اسے حال دل سنانے کی آس، مگر جیسے ہی محبوب نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہوتا ہے تو عاشق اپنے حواس میں ہی نہیں رہتا، اس کا دل بے قابو ہو کر مچلنے لگتا ہے۔ اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ محبوب سے ملاقات کے وقت میں اس نے محبوب کے روبرو کیا کچھ گوش گزار کرنا تھا۔ ایسا ہی کچھ عالم محبوب سے دوری کے لمحات میں رہتا ہے، جب محبوب کی یادیں، کچھ خوبصورت، کچھ تکلیف دہ لمحات کی یادیں عاشق کو بے چین کیے رکھتی ہیں۔ محبت کے وصل و ہجر کی اسی بے چینی اور بے قراری کو فیض نے اس شعر کا موضوع بنایا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے ہمدم، ہم کب تک اپنے دل کی خیر منائیں، آخر کب تک تم ہمارے روبرو پیش ہو کر ہمارے نازک دل پر اپنے حسن و جمال، ناز و ادا کے نشتر نہیں چلاؤ گے۔ تمہاری آمد ہمیں اس طرح بے چین کرتی ہے اور تمہارا نہ آنا، تمہارا ہمارے قرب میں نہ رہنا ہمیں تمہاری یادوں کی صورت میں چین نہیں لینے دیتا۔ تو سامعین، گویا سفر عشق میں بے چینی، بے قراری ہر دم عاشق کی ہم قدم رہتی ہے۔ بیتا دید امید کا موسم، خاک اڑتی ہے آنکھوں میں، کب بھیجو کہ درد کا بادل، کب برکھا برساؤ گے۔ احمد فراز کہتے ہیں کہ مدت سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ۔ تو سامعین، محبوب کو یاد کر کے رونا، اس کی بے رخی کا گریہ کرنا، اس کے سرد رویے پر آنسو بہانا، محبت میں یہ سب شجر عشق کی جڑوں کی آبیاری کا کام کرتے ہیں۔ عشق کے درد سے آنکھوں میں آنسو ٹپکنا گلستان محبت پر برکھا رت برسنے کے مترادف ہے۔ فیض کا محبوب ایک لمبے عرصے سے ان سے دور ہے، فیض اس کے حالات سے بے خبر ہیں، نہ ایک مدت سے دیدار یار نصیب ہوا ہے جس باعث ان کی آنکھوں میں ویرانی بسی ہے، اور نہ ایک عرصہ سے محبوب نے کسی طرح کا کوئی دکھ عنایت کیا ہے۔ محبوب کی جانب سے درد نہ ملا تو عاشقی بیکار ہے۔ فیض محبوب کے غم میں گریہ کرنا چاہتے ہیں اور اس گریہ کی برسات میں اپنے وجود کو بھگانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر درد کے پودوں کی نشوونما جاری رہے اور وہ اپنی شاعری میں اس کا بیان کرتے رہیں۔ عہد وفا یا ترک محبت، جو چاہو سو آپ کرو، اپنے بس کی بات ہی کیا ہے، ہم سے کیا منواؤ گے۔ میر تقی میر بھی کچھ اسی طرح کا ایک مضمون اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا۔ سامعین، آپ کو اس شعر کی جو پوری غزل ہے اس کی تشریح ہمارے چینل پر مل جائے گی، اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے رہی ہوں، آپ ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ تو ہم واپس اپنی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ محبت اور عشق کا لباس اوڑھ لینے والے اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو مکمل طور پر محبوب کی منشا پر قربان کر دیتے ہیں، اور محبوب بھی اپنے عاشق کی اس قربانی کو خوب آزماتا ہے، کبھی محبت اور وفا نبھانے کی قسمیں اور کبھی مکمل بے وفائی، سرد مہری اور نظر انداز کرنے کا رویہ۔ عاشق کو اپنے محبوب کے ان سب رویوں پر احتجاج کرنے کا حق نہیں،
आशिक के फ़राइज़ मनसबी में सर फहरिस्त अपने महबूब के हर तौर अतवार पर सर तस्लीम खम करना है। फैज़ भी महबूब के इसी मुख्तार कुल होने और अपने आजिज़ होने का मज़मून बयान कर रहे हैं कि इस इश्क के मकतब में मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। मेरी ज़िम्मेदारी बस महबूब के अहकामात की बजा आवरी करना है। हर अमल, फिर चाहे वो तर्क मोहब्बत का हो या फिर अहद वफ़ा निभाने का, सब का इख्तियार मेरे महबूब के सुपर्द है। मेरे इश्क की नाव का नाखुदा जो चाहे कर सकता है। किसने वस्ल का सूरज देखा, किस पर हिज्र की रात ढली, गैसुओं वाले कौन थे क्या थे, उनको क्या जतलाओगे। फैज़ गोया इस शेर में ख़ुद से हम कलाम हैं कि इस सफ़रे इश्क में जो गुज़री तुम ही पे गुज़री, तुम ही ने जुदाई की रातों का अज़ाब काटा, वस्ल यानी मिलाप की तमन्ना भी तुम्हारे ही दिल में जागी, वस्ल के लम्हात में तुम्हारे दिल को ही करार मिला, हिज्र के दर्दनाक लम्हात भी तुम्हारे लिए ही बाइसे दर्द रहे। ऐसे में उस गैसू वाले यानी महबूब से क्या शिकवा करना, कैसे शिकायत करनी। महबूब तो इस मुकम्मल सफ़र में, इस सारे दौरानिए में कहीं मौजूद ही नहीं था। वो सामिन कहते हैं ना कि जिस तन लागी वो तन जाने, इसलिए जिस तरह बीतती है, जो जिस तरह किसी अमल को काटता है वही जानता है बस। इसलिए दूसरों को जो के काटने वाले या सहने वाले के हालात से नावाकिफ़ होते हैं, उन्हें कभी किसी तरह की राय ज़नी से गुरेज करना चाहिए। फैज़ दिलों के भाग में है, घर भरना भी लुट जाना भी, तुम इस हुस्न के लुत्फ़ो करम पर कितने दिन इतराओगे। अल्लामा इक़बाल ने कहा है ना कि हुई है रंगे तग़य्युर से जब नमूद उसकी, वही हंसी है हकीकत है ज़वाल जिसकी। सामीन, फैज़ के यहाँ गालिब का सा रोमान और इकबाल का अंदाज़ इनकलाब बड़े हसीन इम्तिज़ाज के साथ मौजूद है। ज़िंदगी की बेसबाती को इस शेर का मौजू बनाते हैं। हर अरूज के आखिर ज़वाल पजीर हो जाने की अटल हकीकत का बयान करते हैं। कहते हैं कि जहाँ किस्मत में अच्छे दिन लिखे होते हैं, वहीं किस्मत किसी वक्त बुरे दिनों से भी मिला देती है। इसलिए अच्छे वक्त में कभी गरूर नहीं करना चाहिए, बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। हर सुबह की शाम भी होती है, इसलिए किस्मत के भरोसे पे इतराना या गरूर करना महज बेवकूफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।